بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے، اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے، اس کے لیے جنت کے وسط میں محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے، اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں محل تیار کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے سلب کر لے، بلکہ وہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل سردار مقرر کر لیں گے۔ پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، اس طرح خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بغیر دلیل کے فتویٰ دیا گیا اور اس نے اس غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اسے فتویٰ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم تین چیزیں ہیں اور جو کچھ ان کے علاوہ ہے وہ اضافی ہیں، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ محکم آیات، ثابت شدہ سنتیں اور مالی حقوق جو عدل پر مبنی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجا تو فرمایا، تم ہرگز فیصلہ نہ کرنا مگر یقینی علم کے مطابق، اور اگر کسی معاملے میں مشکل پڑ جائے تو توقف کرنا حتیٰ کہ صورتحال واضح طور پر سمجھ لے اور تحقیق کر لے، یا اس کے بارے میں مجھے لکھ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا حتیٰ کہ ان میں دوسری قوموں کی لونڈیوں کی اولاد پیدا ہو گئی، بڑے ہو کر انہوں نے اپنی رائے سے مسائل بیان کیے تو وہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے معمولی کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا ہے، اور سب سے بلند لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन मोमिनों को जहन्नम से निजात दे देगा और वो अमन में हो जाएंगे, तो फिर वो अपने इन भाइयों के बारे में जो गुनाहों की कसरत की वजह से जहन्नम में चले गए, इस कदर इसरार से अपने रब से बार बार अर्ज़ करेंगे कि दुनिया में अपने भाई से अपने हक़ के लिए इस तरह झगड़ा ना किया होगा। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे, हमारे साथ रोज़े रखा करते थे, हमारे साथ हज करते थे, तूने इन्हें अपने अदल की बना पर जहन्नम में दाखिल कर दिया, अब अपने फजल से इन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ, जिन्हें तुम पहचानते हो जहन्नम से निकाल लो। वो इन दोज़खियों के पास आएंगे और इन्हें इनकी शक्लों से पहचान लेंगे। आग इनकी सूटें नहीं खाएंगी, चेहरे नहीं जलेंगे। आग ने किसी को आधी पिंडलियों तक जला दिया होगा, किसी को टखनों तक जला दिया होगा। वो इन्हें निकाल लाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, जिनका तूने हमें हुक्म दिया था उन्हें हमने निकाल लिया है। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, जिसके दिल में एक दिनार के वज़न बराबर ईमान है, इसे भी निकाल लो। फिर इरशाद होगा, जिसके दिल में निस्फ़ दिनार के वज़न बराबर ईमान है, इसे भी निकाल लो। इसके बाद यहाँ तक हुक्म हो जाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने बराबर ईमान है, इसे भी जहन्नम से निकाल लो। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिसे यकीन ना आए वह इस आयत को पढ़ ले। बेशक अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और अगर किसी की कोई नेकी होगी तो इसे कई गुना बढ़ा देगा और इसे अपने पास से अजर अजीम अता फरमाएगा।